کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میں رات تقریباً 1:30 بجے سے خیر پور میرٹھ سندھ سے تقریر کر کے چلا ہوا ہوں، اور بلا کسی آرام کے میں چند لمحے پہلے یہاں راولپنڈی میں پہنچا ہوں۔ فیصل آباد میں اپنے دفتر میں چند منٹ ٹھہرا تو مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ حافظ محمد اکرم زاہد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ جب اسی سٹیج پر حافظ صاحب بارہا آپ کے سامنے اپنی شعلہ نوائی سے آپ کو مشہور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات کریمہ اور احادیث تلاوت کی ہے۔ کل 21 رمضان تھا، اور 21 رمضان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ فضائل قرآن کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ میرے دوستو، قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ جس قوم کو قرآن سے نسبت ہے وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ ہمیں قرآن سے نسبت ہے لیکن ہمارا عمل قرآن والا نہیں۔ پاکستان بنے 39 سال ہو گئے، جو حکمران آیا وہ قرآن کا مذاق اڑاتا رہا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ایک رکوع قرآن کا پڑھنے کے بعد سارا دن قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں، ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق نہیں۔ ہم نے تراویح میں 1.25 سپارہ سنا، ہم نے صبح کو 1 رکوع پڑھ لیا، اور ہم یہ سمجھے کہ جناب ہم قرآن کے وارث بن گئے۔ ایک مسلمان جو قرآن کی تلاوت بھی کرے، تراویح میں قرآن بھی سنے، پورے قرآن کو اپنا ملجا و ماوا بھی قرار دے، لیکن جب عقائد کی بات آئے، جب عمل کی بات آئے، وہ غیروں کے دروازے پہ سر بھی جھکائے۔ قرآن یہ کہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا عزت ذلت دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ قرآن یہ کہے کہ مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور ہم قرآن پڑھنے کے بعد مشکل کشا علی کو کہیں، قرآن پڑھنے کے بعد ہم داتا خدا کے بغیر پیروں کو کہیں۔ میرے دوست، قرآن تو کہتا ہے کہ آمنہ کے در یتیم کا داتا ایک خدا ہے، 1,24,000 نبیوں کا داتا ایک خدا ہے، ہر ایک کا مشکل کشا ایک خدا ہے۔ لیکن تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ میرا داتا علی اجمیری ہے، میرا داتا معین الدین اجمیری ہے، میرا داتا پیران پیر ہے، میرا داتا بابا فرید ہے۔ میرے دوست،
دوست تم کروڑ مرتبہ قرآن پڑھتا رہے، قرآن کے دعوے کرتا رہے، جب تک قرآن کے اس حکم پہ اپنا مشکل کشا ایک خدا کو نہیں بناتا، اپنا داتا ایک خدا کو نہیں بناتا، تیرے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تلاوت کا تراویح کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کا داتا اللہ، ٹھیک ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا داتا کوئی، تیرے داتے گلی گلی میں، تیرے داتے شہر شہر میں، تیرے داتے بستی بستی میں، تیرے داتے جہاں قبر ہے وہاں تیرا داتا ہے، جہاں آستانہ ہے وہاں تیرا داتا ہے، جہاں سبز چادر ہے وہاں تیرا داتا ہے۔ میرے دوستو، اپنے داتا ایک داتا بنا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اور خود آمنہ کا در یتیم ہے، خدا کے دروازے پہ سجدے میں پڑا ہے اور رو کر کہتا ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبدوا فی الارض۔ اور بدر کے میدان میں میرے پیغمبر نے داتا خدا کو بنایا، احد میں داتا خدا کو بنایا، پہلوان کی چوٹی پہ داتا خدا کو بنایا، اور زکریا کو بچہ مانگنے کی ضرورت پڑی تو داتا خدا کو بنایا، ابراہیم کو بیٹا مانگنے کی ضرورت پڑی داتا خدا کو بنایا، یعقوب کو اپنا بیٹا گمشدہ بیٹا دیکھنا اور مانگنا پڑا تو خدا کو داتا بنایا۔ ہر نبی کا داتا خدا ہے، لیکن تیرا داتا ڈالی شاہ، تیرا داتا چکر شاہ، تیرا داتا لسوڑی شاہ، تیرا داتا بہن شاہ، تیرا داتا جناب علی قصوری شاہ۔ جب تک ان داتاؤں کو ایک طرف کر کے ایک خدا کو اپنا داتا نہیں بناتا، کلمہ پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، تیرے قرآن کا کوئی اعتبار نہیں، تیرے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالی، علی شیر خدا ہے، کہو علی شیر، اس میں کوئی شک ہے؟ علی شیر خدا ہے۔ علی کو اسد اللہ کا لقب حضور نے دیا، کس نے دیا؟ علی شیر خدا ہے، لیکن تو نے شیر خدا کے ساتھ ساتھ علی کو مشکل کشا بھی بنا دیا۔ علی مشکل کشا کہتا ہے یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے۔ جب ایک پہاڑ پہ علی اور مرتضیٰ کے دو اونٹ چل رہے تھے، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت حمزہ نشے کی حالت میں آئے اور ان اونٹوں کے گلے پہ چھری چلائی، اونٹ ذبح کر دیے، اونٹ ذبح ہو گئے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ میرا تو سارا سرمایہ یہ اونٹ تھے۔ حضرت علی روتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا حمزہ نے اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ حضور خود پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ حمزہ وہاں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر واپس آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا آپ نے تو چچا کو کچھ بھی نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا حمزہ نشے میں تھا، اگر میں کچھ کہتا نشے میں وہ میری بات رد کر دیتا، ایمان کی روشنی سے خالی ہو جاتا۔ میرے دوست علی المرتضیٰ روتا ہوا پیغمبر کے پاس آیا، حدیث میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، اونٹوں کے ذبح کرنے کے بعد علی رویا ہے، مشکل کشا بھی کبھی رویا ہے، داتا بھی کبھی رویا ہے، اور جو روز رو پڑے وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ اونٹ ذبح ہو گئے، مشکل کشا تھا اونٹوں کو زندہ کر دیتا، مشکل کشا تھا رونے نہ روتا، مشکل کشا تھا حمزہ کو روک دیتا، مشکل کشا تھا ذبح کیے ہوئے اونٹوں کو زندہ کر دیتا اور پیغمبر کے پاس روتا ہوا نہ آتا۔ اور میرے دوستو علی المرتضیٰ کی آنکھیں خراب، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ بدر احد خیبر کی لڑائی میں حضور علیہ السلام نے بلایا کہ فرمایا علی تیرے ہاتھ میں جھنڈا دینا چاہتا ہوں۔ علی نے فرمایا میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں میں لگا دیا، اور یہ لعاب مبارک لگانا یہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ علی مشکل کشا ہوتا، اپنی اس مشکل کو پیغمبر کے سامنے پیش کیوں کرتا اور خود مشکل کشائی کر لیتا؟ نبی نے لعاب دھر لگایا۔ علی فرماتے ہیں آنکھیں ایسی ہو گئی کہ جیسے آنکھوں میں کبھی تکلیف آئی نہیں۔
میرے دوست یہ پیغمبر کا موجزہ ہے، کہو یہ پیغمبر کا۔ تو آج کہتا ہے علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی میری مشکل کو حل کرے گا، علی میری مدد کو آئے گا۔ اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین شہید ہے، کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہیں، کربلا کے میدان میں 72 تنوں کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، کربلا کے میدان میں گردنیں علیحدہ ہیں، کربلا کے میدان میں کپڑے آلود ہیں، عورتوں کے، بچوں کے، جوانوں کے۔ علی المرتضیٰ کہاں تھے؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، حضرت حسین پہ قیامت ٹوٹی ہے کربلا کے میدان میں۔ اور نجف اشرف تو کربلا کے قریب تھا، نجف اشرف میں علی المرتضیٰ کی قبر تھی۔ جب حضرت حسین کی گردن کاٹی گئی تو علی ان کی مشکل کشائی کے لیے نہیں پہنچے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی مشکل کشائی کے لیے علی نہیں پہنچے۔ جو علی اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کے لیے نہیں آ سکا، وہ آج پاکستان میں تیری مشکل کشائی کے لیے نہیں آ سکا۔ مشکل کشا ایک خدا ہے، کہو مشکل کشا ایک۔ تاج و تخت نبوت ختم، پٹھان کر بولا تاج و تخت نبوت ختم۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ سنی علی کو نہیں مانتے، شیعہ کہتے ہیں سنی علی کو، علی ہے ہی سنیوں کا، علی امام ہی سنیوں کا ہے، شیعہ کا علی سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بات ذرا غور سے سمجھو، جو تصویر علی کی شیعہ نے پیش کی ہے وہ تصویر علی کی ہے ہی نہیں۔ شیعہ کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، شیعہ کہتا ہے علی حاجت روا ہے، علی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ادھر علی کو کہتا ہے مشکل کشا ہے، اور ادھر یہ کہتا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت باب فتح کا حصہ لینے کے لیے حضور کی خدمت میں تشریف لے گئی تو ابو بکر کی خدمت میں تشریف لے گئی تو ابو بکر نے فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، ابو بکر سے ناراض ہو کر فاطمہ واپس آ گئی۔ اور بعض ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے فاطمہ کو دھکا دیا، اور ابو بکر سے ساری زندگی فاطمہ نے کلام نہیں کیا۔ ادھر کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، ادھر کہتے ہیں فاطمہ ابو بکر کی کچہریوں کے چکر میں جاتی رہی اور ابو بکر سے حصہ مانگتی رہی، ابو بکر نے حصہ نہیں دیا اور مایوس ہو کر واپس آئی، ابو بکر نے فاطمہ کو دھکا دیا۔ میں کہتا ہوں کوئی آج میری بیوی کو دھکا دے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں اس کو گولی سے اڑا دوں گا، اس لیے کہ میری غیرت سے اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور ادھر رافضی کہتا ہے علی مشکل کشا ہے، علی اللہ الغالب بھی ہے، علی سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اور ادھر علی کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، وہ ابو بکر کی کچہریوں کے چکر بھی لگاتی ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو حصہ نہیں ملتا بلکہ دھکے بھی مارے جاتے ہیں۔ اور علی خاموش ہے، علی کی شیری کہاں گئی، علی کی بہادری کہاں گئی، علی کی مشکل کشائی کہاں گئی؟ اگر کل قیامت کے دن میرے پیغمبر نے علی سے پوچھ لیا، اگر علی واقعی مشکل کشا تھا، حاجت روا تھا، پیغمبر نے پوچھ لیا علی یہ فاطمہ میں نے تیرے سپرد کی تھی، یہ فاطمہ تیری عزت بنائی تھی، اس کی حرمت تیرے ہاتھ میں تھی، بتا جب اس کو صدیق نے دھکا دیا تیری غیرت کہاں تھی، تیری بہادری کہاں تھی، تیری عظمت کہاں تھی؟ اور تو اتنا بہادر بنا پھرتا ہے، تو چندوں کا فاتح بنا پھرتا ہے، بتا اس وقت تیری بہادری کہاں تھی؟ میں آج پاکستان کے رافضی سے پوچھتا ہوں، اگر قیامت کے دن پیغمبر نے علی سے یہ پوچھ لیا، علی کیا جواب دے گا؟ یہ تیرا علی ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے دھکے کو برداشت کرے، یہ تیرا علی ہوگا جو بزدل بن کے گھر میں بیٹھ گیا، یہ تیرا علی ہوگا جو جس میں غیرت نہ رہی ہو۔ میرا علی وہ ہے کہ جو فاتح خیبر ہے، میرا علی وہ ہے جو حسین کا مالک ہے، میرا علی وہ ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے، میرا علی وہ ہے جو خدا کو داتا کہے، میرا علی وہ ہے جو خدا کو مشکل کشا کہے، میرا علی وہ ہے جو امت مصطفیٰ کا امتی ہے، اور تیرا علی وہ ہے جو ملنگوں کا علی ہے لیکن محمد مصطفیٰ کا علی نہیں ہے۔ اپنے دوست باتیں ادھر کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا، ادھر کہتے ہیں فاطمہ الزہرا حصہ لینے کے لیے گئی اور ابو بکر نے حصہ نہیں دیا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا اپرادھ دنیا میں کوئی نہیں، یہ کوئی صحیح روایت نہیں۔ ابو بکر صدیق نے دھکا دیا، ہم ایسی کسی روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر باغ صدق کا حصہ فاطمہ الزہرا کا بنتا تھا، ابو بکر
بکر نے حصہ نہیں کیا. علی کو چاہیے تھا عمر کے دور سے عمر فاروق سے مانگتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باغ صدق کا حصہ نہیں کیا تو عثمان غنی کے دور میں عثمان سے حصہ مانگتے. اگر عثمان نے بھی حصہ نہیں دیا, خود علی کا دور آیا تھا, 4.5 سال علی المرتضیٰ خلیفہ رہے تھے, وہ اپنے دور خلافت میں وہ حصہ لے کر فاطمہ کے بچوں کو دے دیتے, وہ حصہ لے کر اپنے خاندان کو دے دیتے. اگر حصہ بنتا ہوتا علی لے لیتا, حصہ تو بنتا نہ تھا. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا ہم جتنے بھی نبی ہیں ہماری وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا, دنیا کا پیسہ نہیں ہوتا, بلکہ ہماری وراثت علم ہے اور حکمت ہے. اس فیصلے کو علی نے تسلیم کر لیا تھا. لیکن تو ایسا اصل ہے, تو ایسا علی کا دشمن ہے کہ علی نے تو ابو بکر کا فیصلہ مان لیا, لیکن تو آج ابو بکر سے دشمنی کر کے علی کا فیصلہ نہیں مانتا. یاد رکھ, تیرا تعلق اگر ابو بکر سے نہیں ہے تو تیرا تعلق علی سے بھی نہیں ہے, حسین سے بھی نہیں ہے. میرے دوستو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق اپنی زندگی مصلی پہ کھڑا کیا یا نہیں؟ حضور نے وفات کے وقت فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. جب الفوائد کی روایت ہے, حضور نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا ان ابانی کا سقیم, یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہے, آپ عمر کو کہہ دو کہ عمر آ کر نماز پڑھائے. حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ, وہی آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. تو 3 مرتبہ عائشہ نے فرمایا میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یا اب اللہ باللہ ابا بکر, میں کیا کروں, میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ ابو بکر صدیق تشریف لائے. ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں حضور کے مصلی پہ پڑھائی, اور وہ 17 نمازیں ابو بکر صدیق کے پیچھے علی نے پڑھی, وہ 17 نمازیں حسنین نے پڑھی. میرے دوستو, اگر ابو بکر کے پہ تجھے اعتراض ہے تو اعتراض پہلے علی پر کر, علی سے پوچھ کہ یہ 17 نمازیں تو نے ابو بکر کے پیچھے کیوں پڑھی. اگر تو کہتا ہے کہ ابو بکر کے پیچھے علی نے نماز نہیں پڑھی تو مجھے بتا علی کہاں تھی. علی نے کوئی علیحدہ مسجد بنائی تھی, علیحدہ جماعت کرائی تھی, گھر میں نماز پڑھی تھی, اس کا ثبوت تو پیش کر. اور پھر جب حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی, مجھے بتا فاطمہ الزہرا کی تیمارداری کرنے والا کون تھا. فاطمہ جب فوت ہو گئی غسل دینے والا کون تھا, جنازہ پڑھانے والا کون تھا. حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہے تو ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے. ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کے پاس اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو بھیجا. اسماء بنت امیس فاطمہ الزہرا کی تیمارداری کرنے کے لیے گئی. 7 دن تک ابو بکر کی بیوی فاطمہ کی تیمارداری کرتی رہی. جب فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو ابو بکر صدیق کی بیوی نے فاطمہ کو غسل کیا, ابو بکر کی بیوی نے فاطمہ کو کفن پہنایا, ابو بکر کی بیوی نے فاطمہ کا جنازہ تیار کیا. اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو جنازہ اٹھا کر مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے لا کر رکھا گیا. جنازہ پڑھانے کا وقت ہے, ابو بکر کی خلافت کا زمانہ ہے, علی بھی موجود ہے, حسین بھی موجود ہے, حسن بھی موجود ہے. تو عوام شیعہ کی کتاب میں لکھا ہے, جلاء القیوم کی ایک روایت ہے کہ جب جنازہ مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی یہ بیوی آپ کی ہے, بیٹی پیغمبر کی ہے, اس کا جنازہ آپ پڑھائیں. تو علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر میں نے حضور سے سنا ہے, حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کی بیان کرتا اس حدیث کے بعد جو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے, حضرت ابو علی المرتضیٰ کے بیان کرتا اس حدیث کے بعد صدیق اکبر نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا اور صدیق کی بیوی فاطمہ کو غسل دے. یہ اعتراض علی پر کر کہ تم نے صدیق کی بیوی کو گھر میں آنے کیوں دیا اور جب جنازہ پڑھا گیا. اعتراض علی سے کر کہ تم نے اے علی ابو بکر سے جنازہ کیوں پڑھایا, اور جب جنازے کی نیت علی نے ابو بکر نے باندھی تو علی بھی پیچھے کھڑا ہے, حسن بھی پیچھے کھڑا ہے, حسین بھی پیچھے کھڑا ہے, عباس بھی پیچھے کھڑا ہے, بڑے بڑے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. اگر اعتراض ابو بکر پہ ہے تو پہلے اعتراض علی پہ کر. علی سے پوچھ کہ تو صدیق کے پیچھے کیوں کھڑا ہوا. حسن تو نے اپنی ماں کا جنازہ صدیق کے پیچھے کیوں پڑھا. اے حسین تو نے اپنی ماں کا جنازہ صدیق کے پیچھے کیوں پڑھا. اے ابو بکر کے دشمن تیری دشمن صدیق سے بات ہے, پہلے تو دشمن علی کا ہے, پہلے تو دشمن حسین کا ہے, پہلے تو دشمن حسن کا ہے. اگر واقعی تیرا اعتراض ابو بکر پہ ہے تو بتا یہ اعتراض
ہاتھ ابو بکر پہ بنتا نہیں، ابو بکر کو تو مسلح پہ امامت میں علی نے کھڑا کیا ہے، تو علی سے دشمنی رکھتا ہے، تیرے سے بڑا علی اور حسین کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اگر ابو بکر و عمر اور عثمان درمیان سے نکال، جس طرح رافضیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے شیعہ 7 کتابوں میں پڑھا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر آیا اسلام سے خارج۔ شیعہ کی 7 کتابوں میں، توجہ سے بات سنو، 7 کتابوں میں کہ ابو بکر و عمر دائرہ اسلام سے خارج ہے، نعوذ باللہ۔ ابو بکر و عمر کے ایمان کا اعتبار، میں کہتا ہوں کہ ابو بکر و عمر کو تم درمیان سے نکال دو، درمیان سے نکال کر شیعہ لوگ حضرت فاطمہ کی شادی ثابت نہیں کر سکتے، فاطمہ کو علی کے گھر میں بھیجنا ثابت نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ، جب فاطمہ الزہرا کی علی سے شادی ہوئی، اس کی تحریک کس نے چلائی، اس کا آغاز کس نے کیا؟ ابو بکر عمر عثمان علی کے ایک مجلس میں بیٹھے، ابو بکر نے کہا اے علی، فاطمہ الزہرا پیغمبر کے گھر میں موجود ہے اور فاطمہ کا رشتہ مانو۔ نبی اس زمانے میں کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگنا کوئی عیب نہیں تھا، اور یہ عیب ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں جا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگے، یہ کوئی عیب نہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی سے ابو بکر و عمر نے فرمایا کہ پیغمبر کے گھر میں بیٹی موجود ہے اور آپ فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ علی تشریف لے گئے اور جا کر حضور علیہ السلام سے سلام کر کے بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے علی کی جب بات سنی تو پیغمبر کو جلال نہیں آیا، نبی کو غصہ نہیں آیا۔ پیغمبر نے علی کی بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا، کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا، یہ لفظ موجود ہے، اور علی مرتضیٰ نے یہ لفظ سنے اور یہ لفظ سن کر واپس آئے اسی مجلس۔ علی نے آ کر سارا ماجرا بتایا ابو بکر و عمر کہ حضور نے جواب میں یہ فرمایا، تو ابو بکر نے کہا علی تجھے مبارک ہو، پیغمبر نے تیرے لیے فاطمہ کا رشتہ منظور کر لیا۔ یہ تعبیر اہلا و سہلا و مرحبا ابو بکر نے بتائی کہ تیرے لیے فاطمہ کا رشتہ منظور ہو چکا ہے۔ اب جناب رشتہ تو منظور ہو گیا، 2 4 10 دنوں کے بعد، توجہ کریں، 2 4 10 دن 15 دن 20 دن گزر گئے، حضور نے علی کو بلایا اور بلا کر فرمایا علی تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ علی نے فرمایا میرے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا تلوار جہاد کے لیے ہے اور زرہ کو بازار میں لے جا کر بیچ دو تاکہ اس زرہ کے خرچے سے فاطمہ کی شادی میں تیرے ساتھ کر سکوں، فاطمہ کے لیے سامان خریدا جائے۔ علی مرتضیٰ وہ زرہ لے کر مدینہ کے بازار میں آئے اور مدینہ کے بازار میں زرہ لے کر جا رہے ہیں۔ عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی، عثمان غنی نے فرمایا علی کس طرح آئے ہو؟ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کی بیٹی سے شادی کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ میں زرہ بیچنے آیا ہوں تاکہ اس کے خرچے سے شادی ہو جائے۔ عثمان غنی نے فرمایا کتنے پیسے زرہ کے؟ عثمان علی نے فرمایا 500 درہم، اور ایک کتاب میں ہے کہ 480 درہم قیمت مقرر ہو گئی۔ عثمان غنی نے 500 یا 450 درہم علی المرتضیٰ کے سپرد کیے اور زرہ لے لی۔ جب علی چلنے لگے تو عثمان غنی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے اخراجات میں میں بھی حصہ ڈالوں، اس لیے یہ زرہ بھی واپس لے لو۔ عثمان نے پیسے زرہ کے دے دیے تھے، لیکن جب علی چلنے لگے تو فاطمہ کی شادی میں حصہ ڈالنے کے لیے عثمان نے زرہ بھی واپس دے دی۔ علی نے فرمایا زرہ واپس کیوں دیتا ہے؟ عثمان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ رشتہ پیغمبر کی بیٹی کا ہو اور خرچہ سارا عثمان غنی کا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ بھی واپس دے دی، کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس جا کر علی مرتضیٰ نے یہ واقعہ سنایا کہ عثمان غنی نے اس طرح مجھے زرہ بھی واپس دے دی ہے، تو حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اس وقت حضور نے دعا فرمائی، شادی تاریخ طے ہو گئی۔ میرے دوستوں اب دیکھو ابو بکر و عمر کو حضور نے بلایا
500 درہم یہ لے جاؤ اور بازار سے فاطمہ کے لیے کپڑے خریدو، سامان خریدو۔ اب دیکھو یہ جہیز کا سامان ہے، خریدنے کے لیے پیغمبر نے کس کو بلایا؟ ابو بکر کو، عمر کو۔ ابو بکر و عمر فاطمہ کے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے جائے اور عثمان غنی فاطمہ کی شادی کی اخراجات برداشت کرے، اور اس کے بعد جب شادی کا دن آیا، تاریخ متعین ہو گئی، تو شادی کے وقت سے پہلے حضور نے فرمایا علی جاؤ کرے، عمر ہے، عثمان ہے، سعد بن عبادہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو پیغمبر نے بلایا۔ مجلس لگ گئی، نکاح کی مجلس ہے، ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر جو نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ سے پہلے نکاح کیسے پیغمبر نے پڑھا؟ حضور نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ ابو بکر و عمر کو گواہ بنا کر علی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ 500 درہموں کے بدلے میں، 500 درہم کے بدلے میں میرے دوستو فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ ہو گیا، اور فاطمہ کا جب نکاح ہوا گواہ ابو بکر ہے، گواہ عمر ہے۔ اگر تو آج کا رابطی ابو بکر کا دشمن ہے، ابو بکر کو دائرہ اسلام سے خارج کہے، عمر کو کافر کہے، عثمان کو کافر کہے، تو اے رابطی ابو بکر و عمر عثمان سے دشمنی رکھ کے فاطمہ کو علی کے گھر نہیں بھیج سکتا، فاطمہ کا نکاح ثابت نہیں کر سکتا، فاطمہ کے نکاح کی اس مجلس کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اور میرے دوستو آپس میں کہ خرچہ دینے والا عثمان غنی ہے، گواہ بننے والا ابو بکر و عمر ہے، اور اس کے بعد جس وقت میرے دوستو نکاح ہو گیا، اب گھر میں فاطمہ موجود ہے، فاطمہ کو رخصتی کے لیے تیار کرنا ہے، رخصتی کے لیے تیار کرنے والا کون ہے؟ ام سلمہ گھر میں موجود ہے، عائشہ صدیقہ گھر میں موجود ہے، عائشہ فاطمہ کے کپڑے سنبھالے، عائشہ فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے کچھڑی باندھے، عائشہ فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے چکی کا سامان تیار کرے، عائشہ فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے کپڑے، برتن اور روٹی پکانے کے لیے ایک توا ہے، ایک مسلح ہے، ایک لوٹا ہے، اور باقی تھوڑا سا سامان ہے، ایک کتا ہے کھجوروں کی چھال کا بنا ہوا، ایک تکیا ہے کھجوروں کی چھال کا بنا ہوا۔ مجھے بتا تو عائشہ کو بھی برا کہے، تو ابو بکر کو بھی برا کہے، اور عائشہ گھر میں فاطمہ کو سنبھالے اور ابو بکر فاطمہ کے نکاح کا گواہ ہو، تو ان کو برا کہے، اور فاطمہ کی شادی علی سے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تیری دشمنی اگر ابو بکر سے ہے تو نہیں، ابو بکر سے دشمنی بعد میں ہے، فاطمہ سے پہلے ہے، علی سے پہلے ہے۔ علی اور فاطمہ سے دشمنی کا اظہار کر، اس لیے کہ ابو بکر و عمر سے دشمنی حقیقت میں علی اور فاطمہ سے دشمنی ہے۔ تیرے جیسا منحوس اور ملعون کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو خاندان نبوت سے محبت کرے اور خاندان نبوت کے متوالوں اور نکاح کے گواہوں کو کافر کہے۔ ایسا ذلیل اور ایسا کمینہ اور ایسا کافر روئے زمین میں کوئی نہیں جو علی سے محبت کا اعلان کرے اور صدیق عمر سے دشمنی رکھے۔ نکاح ثابت کوئی کر سکتا ہے، اور بولو نکاح ثابت کوئی کر سکتا ہے۔ یہ رخصتی، جب رخصتی کا وقت آیا، توجہ کریں، حضرت فاطمہ گھر میں موجود ہے، ایک کونے میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ، فاطمہ کے سر پہ نبوت میں ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی میں تجھے آج ایک ایسے آدمی کی سپرد کروں گا کہ جو مدینہ میں بہت بڑے علم والا ہے۔ یہ علی کی سکونت ہے۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ آج تجھے ایسے آدمی کے گھر میں بھیجنا چاہتا ہوں جو زہد میں بہت بڑا ہے، جو علم میں بہت بڑا ہے۔ فاطمہ اگر علی تجھ سے ناراض ہو گیا نکاح کے بعد تو پیغمبر کے گھر میں تیرے لیے جگہ کوئی نہیں۔ یہ ادب ہے، یہ آداب ہے شوہر کے جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو سکھائے تھے۔ اب نبی رخصت کرنے لگا، توجہ کریں، حضرت خدیجہ فاطمہ کی والدہ مکرمہ تھی، وہ زندہ بھی تھی، دنیا میں موجود نہیں۔ جب فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو ام سلمہ نے حضور کے کان میں کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے کاش اس وقت خدیجہ فاطمہ کی اماں زندہ۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، نبوت کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، پیغمبر کی آنکھوں سے قطاریں لگ گئی۔ نبی نے وہ وقت جب گھروں کے اندر بیٹیوں کی رخصتی کا آتا ہے،
تو باپ کو پتا ہوتا ہے، بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی قیامت بنتا ہے. اور ماں اگر زندہ موجود ہو تو ماں جس طرح بیٹی کو رخصت کرتی ہے وہ ماں کو پتا ہوتا ہے. ام سلمہ نے کیا کیا، اگر خدیجہ زندہ ہوتی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فاطمہ بھی رونے لگی، سبق کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. میرے دوستو یہ دیکھو علی المرتضیٰ جو دلہا بن کر نبوت کے گھر سے آیا تھا اور بارات پہلے نبی کے گھر میں موجود تھی. اس بارات کے باراتیوں کو کوئی چھوڑ سکتا ہے، کوئی نظر انداز کر سکتا ہے، اور فاطمہ کو تیار کرنے والی عائشہ کو چھوڑ سکتا ہے. میرے دوستو جو آدمی ابو بکر عمر کا دشمن ہے، حقیقت میں وہ علی اور فاطمہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ اور بولو تو دشمن ہے. ایک اور بات دین رکھیں، میں کہا کرتا کہ ابو بکر کو درمیان سے نکال کر شیعہ لوگ اپنے 12 امام بھی ثابت نہیں کر سکتے. شیعہ لوگ اپنے 12 امام ثابت توجہ کریں. ابو بکر صدیق کے 3 لڑکے تھے، 3 لڑکیاں تھیں. بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ، تیسرے لڑکے کا نام محمد، بڑی لڑکی کا نام اسما، دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے لڑکے عبد الرحمان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام عبد الرحمان نے اپنی بڑی بہن اسما کے نام پہ اسما رکھا. سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. انہوں نے اپنے لڑکے کا نام قاسم رکھا. کیا رکھا؟ یہ قاسم ابو بکر کا پوتا لگا اور وہ اسما ابو بکر کی پوتی بنی. ٹھیک ہے. اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا. اس پوتے اور پوتی کے نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام تھا ام فروا. اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اس لڑکی کا نام ام فروا. اس لڑکی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ توجہ سے بات سنی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام حضرت حسین ہے. حضرت حسین کے صاحبزادے کا نام زین العابدین ہے. زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر ہے. اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی اس پڑپوتی اور پڑوسی ام فروا کا نکاح ہوا اور اس ام فروا کے وطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اسی لیے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ تم ابو بکر کو کافر کہو اور ابو بکر کے گھر والوں کو کافر کہو اور امام جعفر کو اپنا امام کہو. تیرے سے بڑا ابو بکر کا دشمن کون ہے؟ اور ابو بکر کی تعریف تو امام جعفر کرے. امام جعفر کہے کہ روئے زمین پر ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں پیغمبر کے بعد. یہ امام جعفر کا قول ہے. اور امام جعفر کہے ابو بکر میرا ننیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، ابو بکر میرا پیشوا ہے، ابو بکر میرا مقتدا ہے، ابو بکر میرا امام ہے، ابو بکر میرا بڑا ہے. ابو بکر روئے زمین پہ پیغمبر کا سب سے پہلا جانشین ہے. اور امام جعفر ابو بکر کو اپنا امام کہے، ابو بکر کو پیشوا کہے اور تو امام جعفر کو پیشوا مان کر صدیق کو برا کہے. اور تیرے سے بڑا امام جعفر کا دشمن بھی دنیا میں کوئی نہیں. اس عشق کو دیکھو، علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں تو میں علی کی کیا نسبت ہے؟ علی المرتضیٰ کی یہ رشتہ داری صدیق سے اور علی المرتضیٰ کی دوسری گہری رشتہ داری توجہ سے بات کرتی حضرت عمر سے. کس سے تھی؟ کس سے تھی؟ علماء اور طلباء بیٹھے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے بات کروں. حضرت علی المرتضیٰ کی 8 بیویاں. کتنی بیویاں؟ یکے بعد تیسرے 8 بیویوں سے علی کی شادی اور 8 بیویوں کے 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں. 15 لڑکے اور علی المرتضیٰ کے 15 لڑکے اور 18. ایک ہفتی مجھے کہنے لگا بات سنا جب میں نے یہ کہا نا کہ ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں یکے بعد تیسرے. اس نے کہا ابو بکر کا ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا ابو بکر کی 4 پہ اعتراض ہے، علی المرتضیٰ کی 8. اور یک وقت 4 ابو بکر کی نہیں تھی،
ایک سے زیادہ صدیق نے کسی سے شادی نہیں کی، ایک فوت ہو جاتی تو دوسری شادی ہوتی، اگر 4 اکٹھے بھی صدیق کرتے تو جائز نہیں۔ علی اور مرتضیٰ نے 4 اکٹھے رکھی، 5 نہیں کی، لیکن دیکھو ابو بکر صدیق کی 4 بھی تھی، حضرت عمر فاروق کی 6 بھی تھی، عثمان غنی کی ایک روایت کے مطابق 8 اور ایک روایت کے مطابق 7 بھی تھیں، یہ عثمان غنی۔ عمر فاروق کے 7 لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں تھیں، عثمان غنی کے 8 لڑکے تھے اور 7 لڑکیاں تھیں، اور علی المرتضیٰ کی بیویاں 8 تھیں، لڑکے 15 تھے، لڑکیاں 18 تھیں، لڑکے 15 تھے، لڑکیاں۔ توجہ کریں، میں نے کہا کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو علی کا ابو بکر سے اختلاف تھا، عمر سے اختلاف تھا، عثمان سے اختلاف تھا، چلو خلافت پر بقول تمہارے ابو بکر و عمر نے زبردستی قبضہ کر لیا، بقول تمہارے زبردستی چھین لیا، لیکن یہ تو مجھے بتاؤ کہ علی اور مرتضیٰ کے 15 لڑکوں میں 3 لڑکوں کا نام ابو بکر تھا، کتنے لڑکوں کا نام؟ 3 لڑکوں کا نام، فوت ہوتے جاتے تو بعد دوسرے لڑکے کا نام ابو بکر تھا، علی رکھتے جاتے، 3 لڑکوں کا نام ابو بکر، 3 لڑکوں کا نام عمر، 2 لڑکوں کا نام عثمان، 1 لڑکے کا نام طلحہ، 1 لڑکے کا نام زبیر، علی کی 1 لڑکی کا نام عائشہ، علی کی 1 لڑکی کا نام حفصہ، علی کی 1 لڑکی کا نام میمونہ۔ تو کہتا ہے علی اور عائشہ کی دشمنی تھی، تو کہتا ہے علی اور ابو بکر کی دشمنی تھی، تو کہتا ہے علی اور عمر کی دشمنی تھی۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنے دشمن کے نام سے بچے کا نام رکھتا ہے، اپنے دشمن کے نام سے بچی کا نام رکھتا ہے، ہائے اور دشمنی اگر ہوتی تو علی ابو بکر اپنے بیٹے کا نام نہ رکھتے، علی عمر اپنے بیٹے کا نام نہ رکھتے، علی عثمان اپنے بیٹے کا نام نہ رکھتے، عائشہ حفصہ میمونہ اپنی بیٹیوں کا نام علی نہ رکھتا۔ ان کی دشمنی کوئی نہیں، یہ بغض، یہ عداوت، یہ کفر، یہ شرک، یہ سیاست، یہ بغاوت، یہ حسد، یہ بغض آج کے رات خمینی کے چہرے کے تہوار میں ہے۔ علی ابو بکر کا مہم تھا اور ابو بکر علی کا مہم تھا، خاندان نبوت کا۔ علی ابو بکر عمر سے کوئی اختلاف۔ مجھے کہنے لگا کہ علی نے اپنے بچوں کا نام اپنے دشمن کے ناموں پہ اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت، کتنی بڑی جہالت ہے کہ دشمن کے نام پہ بچوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت۔ میں نے کہا پھر تم اس طرح کرو، اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے، صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو، صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو اور اپنا غصہ بھی ٹھنڈا کرتے رہو۔ ایک آدمی کہنے لگا دیکھو جی حضور نے یہ نہیں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں نے کہا بالکل حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو دیکھو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو علی کا پہلا نمبر تمام مست کلندر، علی کا پہلا نمبر۔ چیٹ کوئی بھیجنا چاہتا ہے، کوئی آدمی چیٹ بھیجنا چاہتا ہے، کھلی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کھلی اجازت، اور وہ اسی خلافت راستہ کے موجود۔ توجہ کریں، کیا بات ہے کو پلے ڈال دیں گے؟ ہاں آپ کا حافظہ تیز ہے ماشاء اللہ، ورنہ کئی جگہ پر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا۔ ہاں جی سبحان اللہ، وعلیکم السلام، ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا من کنت مولا، توجہ سے بات سمجھے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں نے کہا یہ مولا عربی کا مولا ہے، یہ پنجابی کا مولا جٹ نہیں، یہ پنجابی کا مولا جٹ نہیں۔ عربی میں مولا کے 29 معنی آتے ہیں، مولا کے کتنے معنی آتے ہیں؟ آپ کہتے ہو مولا کا معنی پہلا خلیفہ، یہ تو 29 معنوں میں کوئی معنی ہی نہیں مولا کا۔ مولا کا معنی آقا،
مولا کا معنی سید، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی رشتہ دار، مولا کا معنی خالازاد بھائی، مولا کا معنی ماموزاد بھائی، مولا کا معنی صبح کا ساتھی، دوپہر کا ساتھی، شام کا ساتھی، پڑوس کا ساتھی، مولا کا معنی ہر وقت ساتھ رہنے والا، مولا کا معنی بچپن کا ساتھی۔ مولا کے 29 معنی ہیں، 29 معنوں میں مولا کا کوئی معنی خلیفہ بلا فصل کا نہیں آتا۔ اور باقی یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ آپ کہتے ہو خلیفہ اول، میں کہتا ہوں یہاں ہے مولا کا معنی چچا داد بھائی، مولا کا معنی چچا داد بھائی۔ مان کو تو مولا علی جو مولا میں علی کا چچا داد بھائی، علی میرا چچا داد بھائی، اس سے خلافت اول کیسے ثابت ہو گئی؟ اس نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم نبوت کا شہر اور علی اس شہر کا دروازہ۔ میں نے کہا بالکل حضور نے فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام نے صرف اتنی حدیث نہیں فرمائی کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں، اور شہر کو عمارت کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں، شہر کس کو کہتے ہیں؟ رونق۔ پیغمبر نے رونق کا ذکر کیا اور بعد میں دروازے کا ذکر کر دیا۔ یہ تو نبی کے اعجاز کلام کے خلاف ہے کہ پیغمبر عمارت کے بغیر دروازے کا ذکر کرے۔ پنڈی کے دوستوں تم بتاؤ، بغیر عمارت کے دروازہ کہیں کھڑا دیکھا؟ شاید آپ کے علاقے میں بغیر عمارت کے دروازہ کھڑا ہوتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اگر اس 7ویں یا 6ٹی ہجری میں رافضیت کی پروپیگنڈے کی وجہ سے حدیث کے پہلے 3 ٹکڑے مشکات شریف میں درج نہیں ہو سکے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہی وہ نہیں۔ تفسیر جمل میں پوری حدیث موجود ہے، تفسیر عزیزی میں پوری حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی امت میں ابو بکر کا مقام کیا ہے، عمر کا مقام کیا ہے، عثمان کا مقام کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے؟ حضور نے 30 بار تمام صحابہ کے مقامات بتائے۔ اگر میں ایک اگر یہ مان لوں کہ حدیث صرف اتنی ہے جتنی تم بیان کرتے ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم نبوت کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، اگر یہ مان لوں اور تم کہتے ہو جناب علی تو دروازہ ہے اور دروازے کی اجازت کے بغیر اندر جا ہی کوئی نہیں سکتا، علی دروازے پہ کھڑا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں کہ 2 آدمی 1400 سال پہلے ہی اندر چلے گئے تھے، ابو بکر و عمر، وہ دروازے سے گزر کر ہی اندر گئے تھے۔ اگر علی دروازہ ہے تو مجھے بتاؤ وہ جو دونوں اندر گئے تھے وہ علی سے پوچھ کر گئے تھے یا زبردستی چلے گئے تھے؟ اگر وہ علی سے پوچھ کر گئے تو میں ملنگ سے پوچھتا ہوں تجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ دونوں علی سے پوچھ کر ہمیشہ کے لیے نبی کے پاس چلے گئے تو پھر ملنگ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر یہ زبردستی چلے گئے تو پھر ان کو چاہیے کہ آج کے بعد علی کو مشکل کشا نہ کہیں، پھر ان کو چاہیے آج کے بعد علی کو مشکل کشا نہ کہے۔ سوال توجہ کریں، میں نے کہا حضور سے یہ تو اس وقت ہے کہ جب حدیث کا آخری ٹکڑا مانے، لیکن آپ کو میں پوری حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، میں علم نبوت کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، وانا مدینۃ العلم وعمر جدارها، میں علم نبوت کا شہر ہوں، عمر اس شہر کی دیواریں ہیں، وانا مدینۃ العلم وعثمان سقفها، میں علم نبوت کا شہر ہوں، عثمان اس شہر کی چھت ہے، وانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم نبوت کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ میں نے کہا دروازہ 4تھے نمبر پہ ہوتا ہے، علی کا 4تھا نمبر ہے، بنیاد پہلے، صدیق پہلے، دیوار 2 نمبر پہ، عمر 2 نمبر پہ، چھت 3 نمبر پہ، عثمان 3 نمبر پہ، دروازہ 4تھے نمبر پہ، علی 4تھے نمبر پہ۔ آدمی نے خیر پر نہیں رکھتے رہا، اس سے سوال کیا توجہ سے کہا، اس نے کہا فاروقی صاحب باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہمیں یہ بتاؤ علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا؟ میں نے کہا بالکل علی المرتضیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اس نے کہا کہ جو انسان کعبے میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہید ہوا ہو وہ پہلا خلیفہ کیوں نہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا علی المرتضیٰ 13 رجب کو پیغمبر کی بعثت سے 10 سال پہلے جب حضور کی عمر 30 سال تھی، توجہ سے بات کروں، حضور علیہ السلام کی بعثت 10 سال پہلے جب حضور کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال۔ 30 سال نبی کی عمر، 13 رجب کو علی المرتضیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔
یہ میں نے کہا تمہیں تاریخ میں بتاتا ہوں کہ علی کس تاریخ کو پیدا ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ علی المرتضیٰ پیغمبر علیہ السلام سے 30 سال چھوٹے تھے۔ کتنے تھے؟ 30 سال۔ جو کسی سے 30 سال چھوٹا ہوتا ہے وہ بچوں کی طرح شمار ہوتا ہے، وہ ہم عصروں میں شمار نہیں ہوتا۔ اور جب ہم عصر موجود ہوں، ہم عصروں کی موجودگی میں کسی بچے کو اپنا جانشین بھی نہیں بنایا جاتا۔ ابو بکر کی عمر 2 سال کم تھی پیغمبر سے، ابو بکر کم عصر تھا، علی تو بچہ تھا۔ یہ مسئلہ خلافت کا علیحدہ آگے تک تھا۔ اس نے کہا دیکھو ہم جشن مولود کعبہ مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کعبے میں پیدا ہوا۔ میں نے کہا علی کی کعبے میں پیدائش کوئی دلیل ہے، خلافت اول کی دلیل ہے، تو خلیفہ اول تمہیں حکیم بن حزام کو ماننا چاہیے جو خدیجہ کے خواندے تھے اور علی حضرت علی سے 18 سال پہلے کانا کعبہ میں پیدا ہوئے۔ 18 سال پہلے علی سے حکیم بن حزام نبی کے صحابی کانا کعبہ میں پیدا ہوئے، اور حکیم بن حزام اتنا جلیل القدر صحابی ہے آپ حیران ہوں گے کہ بہت بڑے مالدار سے سرمایہ دار۔ ایک میں واقعہ چھوٹا سا کر کے بعد مختصر کرتا ہوں، توجہ کریں۔ حکیم بن حزام ایسے صحابی تھے جنہوں نے ایک محل بنایا تھا دمشق، ایک محل اپنے پیسے کا بنایا، اور جب اس کو فروخت کرنے کا اعلان ہوا تو وہ محل 60 لاکھ درہم کا فروخت کیا۔ اس کو خریدنے والا امیر معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ آج پاکستان کے 2.5 کروڑ روپے بنتے ہیں، 2.5 کروڑ روپے کا محل حکیم بن حزام نے بنا کر امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیچ دیا، اور جب امیر معاویہ 60 لاکھ درہم یعنی 2.5 کروڑ دے کر چلے گئے تو حکیم بن حزام کے پاس لوگ افسوس کرنے آئے۔ توجہ سے بات افسوس کرنے آئے کہ حکیم بن حزام آپ نے 60 لاکھ درہم کا دے کر آپ نے گویا کے مفت دے دیا، اس کی قیمت 80 لاکھ درہم تھی، یہ تو 3.5-4 کروڑ کا تھا۔ امیر معاویہ تمہیں لوٹ کر لے گئے۔ سے تانے کے لیے لوگ آئے تو حکیم بن حزام نے دمشق کے علاقے میں اعلان کر دیا کہ سارے علماء اور فقراء جمع ہو، اور جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو امیر معاویہ سے دی ہوئی رقم ساری 8 لاکھ درہم فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دیا، اور بانٹ کر کہا اب بتاؤ میں نفع لے رہا یا معاویہ نفع لے رہا؟ یعنی 60 لاکھ درہم خیرات کر کے ان کو پتا تھا کہ 10 گنا دنیا میں ملے گا اور 70 گنا آخرت میں ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کہ میں نفع لے رہا یا معاویہ میں نفع لے رہا؟ یہ حکیم بن حزام کی عظمت ہے۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا کہ جشن مولود کعبہ تم علی کا مناتے ہو اور خانہ کعبہ میں پیدائش ہو، کوئی بلندی کی دلیل ہے؟ اگر مسجد میں شہادت بلندی کی دلیل ہے تو تم عمر کو گالیاں دیتے ہو، جو عمر مدینے میں علی المرتضیٰ کو کوفہ کی جامعہ مسجد کے دروازے پہ شہید ہوئے، دروازے پہ، لیکن عمر مدینہ میں شہید ہوئے، مدینہ میں نہیں، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں نہیں، پیغمبر کے مصلی میں، مصلی میں نہیں، نبی کے محراب میں، محراب میں نہیں، نماز فجر کی حالت اس عمر کو گالیاں دیتے ہو۔ اس نے ایک عجیب سوال کیا، سوال سمجھے طالب علم اور علماء بیٹھے، یہ ایسے ایسے سوالات ہیں کہ رات بھی چکر دیتا ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے شیعہ کا، وہ کہتے ہیں دیکھو حضور نے فرمایا الفاطمہ من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ شیعہ کا یہ سوال ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضور نے ابو بکر کے لیے فرمائی کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ میں نے اس رابطی سے پوچھا، میں نے کہا یہ حدیث حضور نے ابو بکر کے لیے کیوں فرمائی؟ اس نے کہا اس لیے کہ ابو بکر کا حضور کو پتا تھا اس نے میری بیٹی کو تنگ کرنا ہے، نعوذ باللہ اس نے
نے میری بیٹی کو دھکے دینا ہے، اس لیے نعوذ باللہ حضور نے ابو بکر کے لیے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ میں نے کہا پاگل کہیں کہ ہائے تیرے دماغ میں عقل نہیں، دشمنی اور بغض کہاں تک کسی کو لے گیا۔ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں یہ حدیث حضور نے کس کے لیے فرمائی۔ اگر ابو بکر کے لیے حضور نے حدیث فرمانی تھی تو حضور ابو بکر کو بلا کر کہہ دیتے کہ ابو بکر دیکھنا میری بیٹی کو تنگ نہ کرنا، اور صبح شام کو ابو بکر نبی کے ساتھ رہتے تھے، علیحدہ ابو بکر کے بارے میں حدیث بیان کر دی جس کا ابو بکر کو پتہ بھی نہ چلا۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ حدیث اس موقع پہ فرمائی کہ جب حضرت فاطمہ روتی ہوئی علی مرتضیٰ کے گھر سے نبی کے گھر آئی۔ حضور نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہے؟ فاطمہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ابا جان میں اس لیے روتی ہوں کہ تمہارے چچا بھائی علی نے ابو جہل کی لڑکی اکرمہ کی بہن سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے اور باقاعدہ منگنی ہو چکی ہے۔ میں اس لیے روتی ہوں کہ جس گھر میں محمد کی بیٹی ہوگی اس گھر میں محمد کے دشمن کی بیٹی کیسے آئے گی؟ حضور علیہ السلام جب فاطمہ کی یہ بات سنی اسی وقت علی کو بلایا اور علی مرتضیٰ کو بلا کر کہا اے علی مجھے پتا نہیں الفاطمہ تو بذات منی من آذا فقط آذانی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ حضور نے فرمایا اے علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو فاطمہ کو تنگ کرتا ہے۔ علی مرتضیٰ نے اسی وقت حضور کی مجلس میں اعلان کر دیا کہ میں نے ابو جہل کی لڑکی سے شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ حدیث حضور نے علی کے لیے فرمایا، لیکن تو ابو بکر کی دشمنی میں آ کر یہ حدیث بھی پرکٹ کرتا ہے، مجھے شرم آئی۔ ایک شیعہ کا بڑا سوال ہے اور کہتے ہیں دیکھو حضور نے فرمایا اے علی یا علی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون، اے علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون ہے، اس طرح موسیٰ کے لیے۔ یہ شیعہ کا بڑا سوال ہے، کیسے سوال بنتا ہے کہ اے علی تو میرے لیے اس طرح جس طرح موسیٰ کے لیے، جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون۔ شیعہ کہتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ہارون ان کے جانشین بنے۔ حضور نے فرمایا اے علی تو میرے لیے اس طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، موسیٰ فوت ہوئے تو جانشین ہارون بنے، تو حضور علیہ السلام جب فوت ہوئے تو جانشین علی کو بننا چاہیے اس حدیث کی بنا پر۔ اور تھکتے نہیں گئے، تھک گیا کوئی گل پلے پہ رہی کہ پشاور کے پٹھان کی طرح نہ ہونا۔ میں نے کہا کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا سمجھ لو مجھ کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ مولوی صاحب کی عادت کی آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے تقریر شروع کی، مسجد بھری ہوئی تھی، آنکھیں بند کر کے تقریر شروع کی، 2 گھنٹے کے بعد دیکھا مسجد میں آدمی کوئی نہیں تھا، آدمی کوئی نہیں تھا۔ تو خیر ایک پورا بیٹھا تھا سامنے، مولوی صاحب نے کہا بابا تیرے تو علاوہ اتحاش کے رسول کوئی نہیں، تو کل ہی عاشق۔ وہ بابا کہنے لگا مولوی جی میں کتنے عاشق ہاں، میں تو سپیکر والا۔ تو سب سپیکر بھی جان جب چھٹو گے وہ میں جانا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سپیکر والے تو نہیں رہ گئے، بات میری سمجھ میں آ رہی؟ تو شیعہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون کہ اے علی تو میرے لیے اس طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون۔ ہائے بڑا زہر ہے رابطہ، زہر ہے رابطہ۔ دنیا میں رابطی مذہب سے بدتر کوئی مذہب نہیں دنیا میں۔ میں انشاءاللہ ایک میری کتاب خمینی ازم آئی ہے، ایک کتاب آج کل میں لکھ رہا ہوں، اس کا نام ہے شیعہ مذہب سے اختلاف کیوں، اس کی 200 سے زیادہ وجوہات میں اس میں لکھ رہا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسا غلیظ مذہب جس کے نزدیک ماں کے ساتھ ہم بستری جائے گا، ایسی ایسی غلیظ بات۔ اور یہ نعرہ لگتا ہے کیا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، تیسری قوم کہاں سے آئی؟ تیسری قوم تمہاری شامت کے لیے آئی، ٹھیک ہے، تیسری قوم تمہاری شامت کے لیے آئی، اور تیسری قوم مکے اور مدینے سے آئی۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا ان کا آپس میں تعلق ہے۔
جو سنی ہے وہ شیعہ کا بھائی نہیں ہو سکتا. سنی شیعہ کا بھائی ہو سکتا؟ بولو تو صحیح. جو سنی ہے وہ شیعہ کا بھائی نہیں ہو سکتا. جو سنی ہے وہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا جس کا دل ابو بکر کی دشمنی سے بھرا پڑا. اب جناب فخر امام کو جو انہوں نے اتارا ہے، پورے ملک میں شور مچا. کہتے جناب جمہوریت کی بنیادیں ہل گئی. جمہوریت کی بنیاد بڑی کم تھی تو ہل گئی. بنیاد بڑی کم تھی. ہم نے پہلے جب اس کو فخر امام کو سپیکر بنایا جا رہا تھا، ہم نے پاکستان کے سنی ممبران کی غیرت کو للکارا تھا. لیکن 237 اسمبلی کے ممبران میں مجھے غیرت مند 4-5 آدمیوں کے علاوہ نظر ہی نہیں. ان کی غیرت سے سو گئے. اسمبلی کے کیسے ایریا میں جا کر دیکھو، کوئی دن پر روزے نہیں رکھتا. یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے کرتے ہیں، یہ اسلام کے علمبردار ہیں. کتنی بے حرمتی رمضان المبارک کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس مرتبہ ہوئی. کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ اسلام کے ٹھیکیدار، یہ چنیچوں کے نام لیوا، یہ مسلم لیگ کے مردہ گھوڑے میں ہوا بھرنے والے، اور کام ہی کوئی نہیں. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور سارے کافر ہو گئے. تو مسلم لیگ کرنا 900 مربع زمینیں انگریز سے الاٹ کرا کے سلطانوں اور جوانوں کی بنیاد پر اس لیگ کی بنیادیں رکھنے والوں یاد رکھو، جب تک یہ جگیریں اس ملک کے غریب لوگوں کو واپس نہیں دیتے تمہارا کوئی غریب عوام کا دعویٰ قابل نہیں. اور تمہیں تو اس ایک لڑکی نے گھما دیا. ایک لڑکی نے گھمایا کہ نہیں گھمایا؟ وہ آئی نا لاہور سے، میں پوچھا ایک بندے نو، وہ دنیا ساری ٹر گئی استقبال کر کہ میں آخیا کتنا، میں آخیا وہ کشمیر فتح کر کے آئی ہے. کہنے لگے جی اسی دیکھنا تو کوئی نہیں تھی، چسکا لین گئے. دیکھو یار یہ کون ساری چسکے کے پیچھے بھاگ گئی. جب اور وہ ایک تمہارے پنڈی کا ایک میجر قیوم پاگل دیوانہ پاگل تھا آئے، وہ دیوار پھلان کر اندر چلا گیا. کہتے ہیں یہ پاگل تھا. بی بی سی کو اس نے انٹرویو دیا، اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں تو شادی کرانے آیا. میں کیا تھوک کے تو جوانیاں تھوک کے مر جاؤ، ڈوب مرو. جو قوم ایک لڑکی سے اپنے حقوق مانگتی ہے اس قوم کو ڈوب کر مر جانا چاہیے. ہائے جب مردوں کی جوانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جب بازو قوت کے ٹوٹ جاتے ہیں، جب ٹانگیں مردوں کی ٹوٹ جائیں، پھر وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ ہمیں حقوق لے کر دے. ہائے وہ یورپ کی پلنے والی جس کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، وہ مجھے حقوق لے کر دے گی. وہ کہتی ہے میں فاطمہ الزہرا کے مشن پہ چلتی ہوں. فاطمہ کا یہ مشن تھا ہائے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں تھا. فاطمہ تو وہ نبی کی بیٹی تھی کہ جس پیغمبر کی بیٹی کی وفات کا وقت آیا تو فاطمہ نے کہا تھا علی میرا جنازہ جب اٹھے تو رات کو اٹھانا. علی نے کہا تیرا جنازہ دن کو اٹھائیں گے، جگہوں کے لوگ شریک ہوں گے جنازے میں. فاطمہ نے کہا علی میں وہ فاطمہ ہوں جس کے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں میرا جنازہ اٹھے تو جنازے پہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اعتراض کیا، توجہ سے بات یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون. شیعہ کا سب سے بڑا سوال ہے، وہ کہتے ہیں موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے بھائی ہارون جانشین بنے تو علی کے بعد حضور کے بعد علی کو جانشین بننا چاہیے. میں نے کہا اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ یہ حدیث حضور نے کس موقع پر فرمائی تو تم یہ اعتراض نہیں کر سکتے. غزوہ تبوک حضور علیہ السلام جنگ تبوک میں تشریف لے گئے.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ کا ایک اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں عثمان غنی جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں عثمان غنی جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے؟ یہ جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم بتاؤ کہ علی اور مرتضیٰ جنگ تبوک میں کیوں نہیں گئے؟ سوال کا جواب سوال سے ہو گیا کہ نہیں؟ جو سوال کا جواب شیعہ کا ہے وہی ہمارا ہے۔ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں نبی کے حکم سے نہیں گئے، علی اور مرتضیٰ جنگ تبوک میں پیغمبر کے حکم سے نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجوہ کیا تھی یہ تفصیل میں نہیں جانتا کہ جنگ بدر میں حضور کی صاحبزادی رقیہ بیمار تھی، حضور نے عثمان غنی سے فرمایا میری بیٹی کی تیمارداری کرنا تیرا کام اور جنگ میں تجھے شریک کرنا خدا کا کام۔ اور جنگ تبوک میں حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ علی المرتضیٰ اپنا قائم مقام بنایا، اور یہ جنگ 30,000 صحابہ کی 2.5 لاکھ رومیوں سے ہونی تھی۔ جب لشکر چلا گیا تو مدینہ کی عورتیں جمع ہو کر حضرت علی کے پاس اور آ کر کہنے لگی، اے علی آپ اتنے بہادر ہیں، اتنے جنگجو ہیں، آپ کو حضور اور بچوں میں چھوڑ کر چلے گئے، آپ کو میدان جنگ میں جانا چاہیے تھا۔ عورتوں نے اتنا جہاد کا جذبہ دلایا کہ علی المرتضیٰ جوش جہاد میں علی المرتضیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا اور اس لشکر کے پیچھے چلے گئے۔ جب مقام شرف پر پہنچے جو تبوک سے پہلے ایک مقام ہے، حضور علیہ السلام کے لشکر سے ملاقات ہو گئی۔ علی وہاں پہنچے، صبح کا وقت تھا۔ حضور علیہ السلام نے علی کو دیکھ کے فرمایا، اے علی تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے تجھے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ تو علی نے جواب دیا، اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اے پیغمبر آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا۔ یہ حضرت علی نے فرمایا۔ اس وقت اس لفظ کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا تھا، اما ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ موسیٰ جب طور پہاڑ پر گئے تھے تو اپنے بھائی کو ہارون کو اپنا بھائی سمجھ کر اپنا قائم مقام بنا آئے تھے، تو اسی طرح میں نے تجھے اپنا بھائی سمجھ کر میں تبوک میں آیا تو مدینہ میں تجھے اپنا قائم مقام بنا کر آیا۔ میں نے کہا دیکھو یہ واقعہ یہ ایک جزوی واقعہ ہے کہ پیغمبر نے تبوک ہی کے موقع پہ علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور اس موقع پہ فرمایا، اما ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے لیے اس طرح موسیٰ کیا۔ تو یہاں سے خلافت افضل ثابت ہوتی ہے، خلافت افضل کا کوئی اشارہ ملتا ہے۔ یہ بات اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ علی افضل ہے، علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، علی فقیہ ہے، علی پرہیزگار ہے، علی شہر علم کا تاجدار ہے، علی فقہ کا امام ہے، علی ولایت کا تاجدار ہے، علی پیغمبر کا چوتھا صحیح خلیفہ ہے، علی رات کو جاگنے والا، دن کو عبادت کرنے والا، شاہ سواری کرنے والا، خیبر کا فاتح، ہر جنگ میں نمایاں کام کرنے والا، بدر کے میدان میں بڑے بڑے دشمنوں کو ولید اور شیبہ کے ٹکڑے اڑا دینے والا، عہد کی لڑائی میں بڑے بڑے بہادروں کے سر کاٹ کر محمد کے قدموں میں گرا دینے والا علی بہادر تھا، علی اسد اللہ طالب تھا، علی تراب تھا، علی ابو الحسن تھا، علی ابو الحسین تھا، علی ابو عائشہ تھا، علی ابو الحفظ تھا، اس لیے علی کی بیٹی کا نام عائشہ بھی تھا، حفظ بھی حفصہ بھی تھا، میمونہ بھی تھا، یہ ساری علی کی بنیادیں تھی۔ علی کے مقام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، علی کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن صدیق و عمر اور عثمان کے پاس ہے۔ ساری کائنات کی کتب ولی ابدال ایک طرح ہو جائیں، چشتی، قادری، سہروردی اور نقشبندی سارے علی المرتضیٰ سے چلے ہیں۔ علی سارے سلسلوں کا امام ہے، علی سارے سلسلوں کا تاجدار ہے، علی کی ولایت کا جو منکر ہے، علی کی عظمت کا جو منکر ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ صلاۃ والسلام حضرت علی کی شان بہت سی باتیں فرمائی۔ ایک کراچی کا آدمی وہ کتاب لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہتا ہے علی مسلم تھے نعوذ باللہ، وہ حضرت حسن حسین عظمت کا انکار کرتا ہے۔ اور ایک لاہور کا مفکر کہتا ہے کہ معاویہ غلط تھے،
کراچی والا کہتا ہے کہ تاریخ کہتی ہے علی غلط ہے، لاہور والا کہتا ہے تاریخ کہتی ہے معاویہ غلط ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو تاریخ علی اور معاویہ کو برا کہتی ہے، ایسی تاریخ کو اٹھا کر ہم گندی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں، اس لیے کہ علی کی عظمت کی گواہی بھی پیغمبر نے دی ہے، معاویہ کی عظمت کی گواہی بھی پیغمبر نے دی ہے، جن کی عظمت نبی نے بیان کی ہو، ساری کائنات کی تاریخیں ان کو برا کہنے لگ جائے اور تاریخیں گندی ٹوکری میں پھینکی جا سکتی ہے، صحابہ کی عظمت میں کسی دھبے اور داغ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور سمجھو سے بات کیا کہتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہانا کا عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتا۔ مجھے اس نے کہا شیعہ نے، اس نے کہا یہ حضرت عمر نے نہیں کہا، میں نے کہا بالکل کہا۔ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہانا کا عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے یہ کس موقع پہ عمر نے کہا؟ اس نے کہا موقع کا ہمیں پتا نہیں۔ میں نے کہا موقع سنو، یہ دوسری فضیلت ہے علی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علی بہت اچھا فیصلہ کرنے والے تھے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ میں نے کہا علی کے بارے میں تمہیں پتہ چل گیا کہ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی اللہ کا عمر، تمہیں حضرت معاذ کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ جب حضرت معاذ کے بارے میں عمر نے فرمایا تھا لولا معاذ اللہ کا عمر، اگر معاذ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جائے۔ ایک عورت کو ہاتھ لگانے کا انہیں حکم دیا، وہ عورت حاملہ تھی، جب اس کو ہاتھ لگانے کے لیے لے جانے لگے تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ حضور کا ارشاد ہے عورت حاملہ ہو اس کو ہاتھ نہیں لگائی جا سکتی۔ اس موقع پہ عمر نے فرمایا تھا لولا معاذ نہ ہلاک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے عمر ہلاک ہوئے۔ میں نے کہا یہ دوسری فضیلت ہے۔ اسی طرح جب حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں عمر نے فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر، ایسے ہی تو عجیب و غریب واقعات تھے جس کی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر۔ وہ واقعات کیا تھے؟ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان وقت حیرت میں ڈوب جاتا ہے، وہ واقعات سنتا ہے۔ توجہ کریں، ان واقعات کو سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ علی المرتضیٰ کا دماغ، ان کی فقاہت کتنی عظیم تھی کہ علی المرتضیٰ نے وہ کام کیا کہ جو اس دور کے کسی فقیر نے نہیں کیا۔ مدینہ منورہ ایک چوک علی المرتضیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی کو گرفتار کر پولیس لے جا رہی ہے، ایک لڑکے پولیس گرفتار کر لڑکے کو لے جا رہی ہے۔ حضرت علی کو لے اس لڑکے نے کہا اے علی مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اس لڑکے سے آ کر کہا کیا بات؟ اس نے کہا یہ پولیس والے مجھے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے پولیس والوں سے پوچھا بھائی تم اس کو قتل کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا اور مالک کے قتل کے بدلے عدالت نے اس کو قتل کی سزا دی اور فاروق اعظم نے اس کی توثیق کی ہے، ہم اس لیے قتل کے بدلے میں اس کو لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا جی میں نے قتل کیا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تو نے اپنے مالک کو قتل کیا تو تجھے قتل کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے تو تو مظلوم کیسے، تو بے گناہ کیسے؟ اس نے کہا اے علی میں اس لیے بے گناہ ہوں کہ میرا مالک میری عزت پر حملہ کر رہا تھا، عزت پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، میری غیرت کے نفس پہ اس نے ہاتھ ڈالا تھا، مجھے برائی پر آمادہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ جو عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس وجہ میں بے گناہ، میں نے اگر اس کو قتل کیا تو جائز قتل کیا اور یہ مجھے اس کے بدلے میں قتل کرائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پولیس والوں سے کہا نہیں یہ بات ٹھیک ہے، تو پولیس کے افسر نے کہا اے علی اس کے پاس کوئی گواہ نہیں کہ وہ آدمی جو اس کا مالک تھا وہ واقعی برائی کا اس سے ارادہ کرتا تھا، آخر اس کو گواہ تو پیش کرنے چاہیے، اس نے گواہ پیش نہیں کیے، اس وجہ سے اس کو قتل کی سزا دیا گیا۔ اب یہ بات جب علی نے سنی تو علی المرتضیٰ نے کہا قانون کے مطابق
تجھے قتل کیا جائے گا اس لیے کہ تیرے پاس گواہ ہو. لیکن وہ اتنا رویا اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا. حضرت علی درد دل سے حضرت علی مرتضیٰ حضرت فاروق اعظم کے پاس اور فاروق اعظم کے پاس جا کر کہنے لگے اے امیر المومنین اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کرو میں دوبارہ اس کی تفتیش کروں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے علی اس کی تفتیش تم کرو. علی المرتضیٰ اس کی دوبارہ تفتیش کرنے لگا. علی المرتضیٰ نے دوبارہ سارے فریقین کو بلایا اور اس لڑکے سے کہا کہ تو الفاظ کہہ سکتا ہے کہ وہ آدمی جو تیرا مالک تھا وہ برائی کا ارادہ کرتا تھا, وہ لباست کی مرض میں مبتلا تھا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے حلف بھی دیا. اس نے کہا اس لڑکے نے کہا کہ وہ اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا تھا, اس کا عادی تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے اسی وقت پولیس کے 5 سپاہی لیے اور سپاہی لے کر اس کے گھر گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارے آدمی کی قبر کہاں ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو بتایا گیا کہ قبرستان کے فلاں کنارے پر تازہ قبر بنی ہوئی ہے. حضرت علی نے ان کا آدمی لیا, قبر کی نشاندہی ہوئی. حضرت علی نے پولیس والوں سے کہا کہ قبر کھودو. اب جناب قبر کھودنے لگی. جب قبر کھودی گئی 3 دن پہلے وہ آدمی دفن ہوا تھا. جب قبر کھودی گئی تو قبر میں وہ آدمی کوئی نہیں, وہ لاش غائب ہے. وہ قبر 3 دن پہلے اس قبر میں اس کو ڈالا تھا لیکن 3 دن بعد قبر میں وہ لاش کوئی نہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے اور واپس آ کر حضرت عمر سے کہا یہ لڑکا بے گناہ ہے, اس لڑکے کو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر نے فرمایا کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور کی حدیث سنی ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی لباست کی مرض کا مریض ہو جب وہ مرتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کی لاش کو فرشتے قبر سے اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیتے ہیں. جب اس کی قبر میں نے اس لاش کو نہیں دیکھا تو میں نے جان لیا کہ اس کی لاش کو قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا ہے. وہ آدمی واقعی اس مرض کا مریض تھا, اسی وجہ سے اس کی لاش کو قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا. اس وجہ سے یہ لڑکا جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے, یہ لڑکا بے گناہ ہے, یہ قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر نے اسی موقع پہ فرمایا لولا علی اللہ کا عمر, اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک کرتے. اسی طرح 2-4 سال کے بعد اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. حضرت علی مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے, ایک آدمی کا گزر ہوا, پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جا رہی, حد کے لیے باہر لے جا رہی, حد لگانے کا 80 کوڑوں کی. وہ لڑکا سا نوجوان کہ تجھے کیسے سزا ہو رہی؟ بڑی عجیب بات ہے. میں حیران تھا کہ ایسا عجیب واقعہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. لڑکا کہنے لگا اے علی یہ عورت یہ جو سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے, یہ عورت میری ماں ہے. اور جب حضرت اس لڑکے نے علی مرتضیٰ سے کہا کہ یہ عورت میری ماں ہے تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی میں اس کی ماں نہیں ہوں, میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی. اس عورت کا بھائی کھڑا ہو کر علی مرتضیٰ سے کہنے لگا کہ اس لڑکے نے کہا کہ میں اس عورت کی ماں ہوں. لڑکا جھوٹ بولتا ہے اور ہماری بہن کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی, ہماری بہن تو ابھی کسی کے گھر میں گئی نہیں, یہ لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو گویا کہ اس لڑکے نے ہماری بہن پر ناجائز تہمت لگائی ہے کسی آدمی سے ملنے کی. اس ناجائز تہمت کی وجہ سے اس لڑکے کو 80 کوڑوں کی سزا جھوٹی تہمت کی وجہ سے لگائی جا رہی. حضرت علی بڑے حیران ہوئے کہ ایک لڑکا کہتا ہے یہ میری ماں ہے اور عورت کہتی ہے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات. حضرت علی المرتضیٰ کی حیرت کی انتہا نہ رہی. علی المرتضیٰ اسی وقت اٹھے اور جا کر حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ اس کیس کی تفتیش بھی مجھے دے دی جائے. حضرت علی المرتضیٰ نے اس کیس کی تفتیش اپنے پاس اور تفتیش لینے کے بعد اس کیس کی تفتیش لینے کے بعد توجہ سے بات سمجھ رہا. حضرت علی دونوں فریقین کو لے کر مسجد نبوی میں آ مسجد نبوی کے ایک کونے میں آ کر اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے. حضرت علی نے فرمایا ایک کاغذ پر لکھ
اس عورت نے لکھ دیا کہ جو فیصلہ علی المرتضیٰ کرے وہ مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں تجھے منظور ہے؟ لڑکے نے کہا مجھے منظور ہے، تو میں سے لکھانے کے بعد اب علی المرتضیٰ نے دوبارہ تفتیش شروع کی۔ شیر خدا نے فرمایا لڑکے سے کہ تو واقعی اس عورت کا لڑکا ہے؟ اس نے کہا جی واقعی یہ میری ماں ہے۔ علی نے فرمایا تیرے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ اس لڑکے نے کہا جی میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میری ماں ہے، گواہ میرا اور کون ہوتا؟ ماموں گواہ ہوتے، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرے چاچا کوئی نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ یہ واقعی تیرا لڑکا نہیں؟ اس نے کہا جی تیرا لڑکا نہیں۔ اس نے کہا کیوں کہنے لگی میری کبھی تک شادی نہیں ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس اس کے کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا بالکل یہ میرے بھائی میرے گواہ ہیں کہ میری شادی نہیں تک۔ بڑی اچھی بات ہے علی المرتضیٰ کی ذہانت اور عقل کا امتحان۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا اچھا اب میں فیصلہ کرنے لگا، تم دونوں کو منظور ہونا چاہیے۔ عورت سے کہا تیری شادی واقعی نہیں ہوئی؟ جی نہیں۔ لڑکے سے کہا واقعی تیری ماں ہے؟ جی میری ماں ہے۔ علی المرتضیٰ نے اس عورت سے تصدیق کی کہ واقعی میری شادی نہیں ہوئی، تو علی المرتضیٰ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا، مجلس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر علی المرتضیٰ نے اس عورت کے ہاتھ کے قریب کر کے کہا کہ اے عورت میں نے تیرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ 500 درہموں کے بدلے میں کر دیا۔ میں نے تیرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ 500 درہموں کے بدلے میں کر دیا، اور لڑکے کو حکم دیا کہ اپنی اس بیوی کو لے کر چلے جاؤ اور 8 دن کے بعد آ کر مجھے بتانا کہ میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک ہے یا نہیں، اپنے گھروں میں زندگی گزارو، بس اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا۔ جب اس لڑکے کے ہاتھ میں اس عورت کا ہاتھ آیا اور وہ لڑکا اس عورت کو لے کر جانے لگا، تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی کہ ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، کہ ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نکاح نے یہ ثابت کر دیا، عورت کو بولنے پہ مجبور کر دیا کہ واقعی میں اس لڑکے کی ماں ہوں اور ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے؟ تو عورت کہنے لگی میرا خامد جس سے یہ میرا لڑکا ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی بہت بڑی جائیداد ہے، اور میرے بھائی مجھے کسی اور جگہ رشتہ دینا کرنا چاہتے ہیں اور اس جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے زور دیا کہ تو انکار کر دے کہ میری اولاد کوئی نہیں، تاکہ یہ جائیداد ساری ہمارے نامہ اعمال میں چلی جائے، ہمارے پاس شامل ہو جائے، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ میرے دوستو جب یہ سارا واقعہ حضرت عمر کے پاس آ کر کھولا گیا تو فاروق اعظم نے علی المرتضیٰ کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر کہا لولا علی اللہ کا عمر، اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک۔ یہ شہر علم کا سازگار اس کو کہتے ہیں، تقوی کی بلندی اور گہرائی علوم و افکار کی اس کو کہتے ہیں، لیکن مقام ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پر، ہر ایک کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح۔ حضرت شیخ القرآن کا کہتے ہیں اسٹیج ہے، رضا خانیوں کے خلاف بھی کچھ بات ہو جائے۔ رضا خانی تو اپنی موت آپ مر رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 54 آدمیوں کے فوٹو خانہ کعبہ کے باہر اور جدہ کے ایئرپورٹ پر لگا دیے گئے، 54 آدمیوں کے، کتنے آدمیوں کے؟ اور ایک مولوی تھا اوقارے کا، اس کو پچھلے دنوں جدہ کے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا۔ اس سے بڑی نحوست کوئی ہو سکتی؟ اور جس وقت شاہ فہد نے ان پر پابندی لگائی، ہم نے شاہ فہد کو مبارکباد دی، ہم نے کہا شاہ فہد تمہیں مبارک ہو، تم نے قرآن کی اس آیت سے عمل کیا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مشرک پلید ہوتا ہے اس کو کعبے کے قریب نہ